اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں تفسیر آج کے لیسن کی آیت نمبر 12 سے لے کے 17 تک انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تفسیر۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیسن شروع کریں، تھوڑا سا پچھلے والے لیسن کو گو تھرو کرتے ہیں کہ پچھلے والے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی طرف دعوت دی، انہیں ایمان کی طرف بلایا اور زندگی کی حقیقت سے ان کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ انسان اس زندگی میں نیک اعمال کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرائی۔ ان اہل مکہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جزاک کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، تو روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت سارے انعامات سے نوازیں گے۔ اور اگر کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے، اپنی نفس اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو قیامت کے روز اس کو اپنے تمام گناہوں پر سزا دی جائے گی۔ اہل مکہ جن کو ایمان نہیں لانا تھا، جن کو اپنے طرز زندگی بدلنی نہیں تھی، تو وہ قیامت کے بارے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں طرح طرح کے ایکسکیوزز پیش کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے ایک نہیں بہت سارے الہ بنائے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ کوئی مال کا الہ ہے، تو کوئی جو ہے بارش کا الہ ہے، تو کوئی زندگی کا الہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تمام جو ہے نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ یعنی قرآن اٹ سیلف بہت بڑی اس چیز پہ گواہی تھی، نشانی تھی کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جب یہ قرآن اور اس کا کلام سنتے تھے، جب اس کی تلاوت سنتے تھے، تو ان کی عقل حیران ہو جاتی تھی کہ یہ ایک عجیب کلام ہے، یعنی یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اہل عرب جو تھے، میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ وہ بہت زبردست زبان پہ ان کا عبور تھا۔ یعنی جب بھی اہل مکہ کا ارد گرد کے جو باقی علاقے تھے ان سے جب علم پہ یا شاعری پہ مقابلہ ہوتا تو یہ ہمیشہ جیت جاتے تھے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا وہاں پہ جس جگہ پہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو وہاں کے لوگوں کے جو حالات ہیں ان کے مطابق بھیجا گیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ اسی کا توڑ تھے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زیادہ دورہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو جو معجزات دیے تھے وہ سارے طب کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے پاس جب بھیجا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیے گئے معجزات؟ یہ کلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی لیے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اگر نان مسلمس کبھی اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یا بہت زیادہ ایک ان کے اوپر ایک طاری ہو جاتا ہے ایک ان کے حواس کے اوپر کہ یہ اتنا خوبصورت کلام ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے ایک شفا ہے، بیماری میں، تکلیف میں، مشکلات میں، گائیڈنس کے لیے، ہر چیز کا علاج اس کتاب کے اندر ہے۔ تو صورت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منکرین کے تمام جو قیامت کے بارے میں اعتراضات تھے اور جو نہیں مانتے تھے اور جو اختلاف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورت شروع ہی اس پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال کر کے پوچھا کہ کس چیز کے متعلق یہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی سوال سے جب کوئی بات شروع کی جاتی ہے تو وہ ایک سننے والے کی سوچ کو بیدار کرتی ہے۔ جب آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہ اٹ مینس کہ آپ کو جواب نہیں پتہ، آپ کو جواب پتہ ہے، لیکن آپ کسی سے جب سوال پوچھتے ہیں تو اس کو ایک سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اس بڑی خبر کے بارے میں کہ جس میں وہ اختلاف کریں، اور کس چیز کے بارے میں اختلاف کرے تھے؟ قیامت کے آنے کے بارے میں۔ قیامت کے آنے کے بارے میں کیوں انکار کرتے تھے، کیوں اس پہ اعتراض کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو اپنی دنیا کی زندگی اتنی پیاری تھی اور وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنے برے اعمال جو ہے یا جو برے کردار تھے، جو اخلاق تھے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بس
کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، وہ جان لیں گے، یعنی جیسے ہی وہ مریں گے ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا پھر ہرگز نہیں، وہ ان قریب جان لیں گے، یعنی قیامت جو ہے وہ بالکل انسان کے قریب ہی ہے۔ آج کی زندگی میں ہم سوچیں کیا واقعی ہماری موت دور ہے؟ کیا جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا تو کیا دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں بچا سکے؟ یہ جو محبت کرنے والے ہمارے رشتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، کیا ہمیں کوئی بچا سکتا ہے؟ ہمارے شوہر ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا کوئی آپ کی عزیز دوست ہے، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہاں، وہ دوست، وہ والدین، وہ اولاد جو نیک عمل کرتے تھے اور آپ کو نیکی کی طرف بلاتے تھے اور آپ کی نیکیوں میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے تھے، ہاں وہ سب جو ہے آپ کے ساتھ قیامت کے بعد جو ہے جنت میں ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ موت سے بچا سکتا ہے تو کوئی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں آنے کے لیے جو دلائل دیے ہیں وہ پوری قدرت سے ارد گرد کے جو اہل مکہ کو اپنے ارد گرد نظر آتی تھیں وہ تمام دلائل دیے ہیں کہ اگر رب یہ اتنی بڑی بڑی کائنات کی نشانیاں بنا سکتا ہے تو کیا وہ رب جو ہے قیامت نہیں لا سکتا؟ یا جو یہ بنانے والا ہے کیا ان سب کو یہ ختم نہیں کر سکتا؟ کیونکہ قیامت آئے گی تو ساری قدرت کی نشانیاں اور جو کائنات کی نشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی، تو کیا وہ رب جو بناتا ہے کیا وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا؟ یا وہ رب جو زندگی دیتا ہے کیا وہ موت نہیں دے سکتا؟ وہ رب جس نے پہلی دفعہ بنایا، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے تو دوسری دفعہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیوں میں سب سے پہلے کیا بتایا؟ یہ زمین جس پہ تم رہتے ہو، کیا کبھی دیکھا ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہموار بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے، تمہارے لیے کمفرٹیبل بنایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ وہ لے کے انسان کو ڈھلک نہ جائے، پہاڑوں کو بنایا میخوں کی طرح، اور پھر اس لیے کیوں میخوں کی؟ تاکہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین پہ رہنے کے لیے انسان کو جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا ہے، چاہے انسانوں کا جوڑا ہے، اسی طریقے سے پودوں کا جوڑا ہے، پلانٹس کے اندر جوڑے بنا اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ یہ کیوں بنائے؟ اور پھر انسان کے جوڑا جوڑا بنایا کہ تاکہ انسان ایک دوسرے کے اندر خوشی محسوس کرے، تاکہ اس سے آگے نسل چل سکے، تاکہ انسان کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا بنائی تاکہ وہ خوشی اور محبت فیل کرے، اور پھر اس سے آگے زندگی جو ہے وہ چلتی رہے اور دنیا میں جو ہے اس طرح نسل جو ہے انسان کی آگے چلے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے، سکون دے سکتا ہے، محبت دے سکتا ہے، انسان کے لیے ایسے جوڑے پیدا کر سکتا ہے، اس رب کے لیے قیامت کا لانا کیا مشکل بات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اگر نیند نہ ہوتی تو انسان جو ہے کس طریقے سے سارا دن تھک ہار کے کام کرتا رہتا، اس کو کوئی آرام نہ ملتا۔ اور یہ نیند کیسے آتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کہاں سے آتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے جیسے ایج کرتے ہیں ان کی نیند کم ہو جاتی ہے، اور پھر کتنی تھکاوٹ کے باوجود جو ہے وہ سو نہیں سکتے، جس کے لیے ان کو پھر میڈیسنز لینی پڑتی ہیں، دوائیاں لینی پڑتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جیسے انسان سارا دن کا جب کام کر کے تھک ہار کے رات کو سو جاتا ہے تو سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے تمام جو باڈی آرگنز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ریسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو دن کے وقت سب کو کام کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے نا کہ ہمارے تمام آرگنز جو ہیں وہ ایک سلو ہو جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیا کر دیا، الٹا کر دیا، ہم رات کو جو ہے جاگتے رہتے ہیں۔ تو اب اس سے کیا ہو گیا، جب نیند کو آپ اس طریقے سے نہیں آرام کریں گے اور سکون نہیں حاصل کریں گے اور آپ کی باڈی ریسٹ نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے بیمار ہو جاتا ہے، پھر انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر آپ میڈیسنز کھانے لگتے ہیں۔ تو اگر یہ کائنات کا جو بنایا ہوا ایک قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، اگر اس سسٹم کے مطابق ہم چلیں تو نہ ہمیں کوئی بیماری لگے، نہ ہمیں کبھی کوئی تکلیف ہو، اور نہ کبھی ہمیں میڈیسنز پہ جینا پڑے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کی نشانی کے بارے میں بتایا، رات کو بنایا، رات کو کیسے بنایا؟ لباس بنایا ہے کہ کس طریقے سے رات ہوتی ہے پوری ہر چیز کو کور کر لیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ نشانیاں بتائی ہیں، یہ کیا بتائی ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے یہ ساری باتوں کو اور یہ تمام نشانیوں کو اللہ تعالیٰ مینشن کرے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، اٹ از اے بک آف سائنس، جس کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔
کوئی 6000 قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر نشانیاں بتائی ہیں جو آج سائنٹیفکلی پروو ہو رہی ہیں. لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن از اے بک آف سائنس اور اسٹرانومی اور وغیرہ وغیرہ. نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی دنیا بنا دی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ فرماتے ہیں نا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسے بنایا ہے کہ جب رات آتی ہے تو اس کو پورے طریقے سے کور سے کر لیتی. جیسے آپ لباس پہنتے ہیں تو آپ کا جسم پورا کور ہو جاتا ہے، تو ہم لپیٹتے نہیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس کو کور کر دیتے ہیں. تو لباس انسان کو کور کرتا ہے، جیسے چادر آپ لپیٹتے ہیں لیکن لباس آپ کو کور کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا کہ وہ دن کے اوپر جیسے پوری جب لباس کی طرح پہنا دیا جاتا ہے تو روشنی چھپ جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے. جس کے اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے دن کی نسبت ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے. اور یہ دو باتیں نیند کے لیے بہت ضروری ہیں کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ ٹھنڈک ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے اندھیرا ہو، تو انسان جو ہے بہت اچھے طریقے سے گہری نیند سو سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا کہ اٹھے اور کام کرے. اللہ تعالیٰ نے جو فطری ذرائع بنائے ہیں انسان ان کے ذریعے اپنی معاش کے ذریعے تلاش کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی تاکہ آسانی سے انسان کام کر سکے. رات کی تاریکی ہوتی تو آپ دیکھیں کہ زندگی کے کام کتنی مشکل ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو صبح اٹھ کے فریش اپنے سارے کام کر سکتا ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے امت کے صبح میں برکت رکھی گئی ہے. یہ تو ہمارا پچھلا والا لیسن تھا. اب آپ دیکھیں کہ سورج نکلتا ہے ہمیں روشنی دیتا ہے، چاند جو ہے وہ ہمیں رات کو کتنی خوبصورت دیکھیں اس کی روشنی ہوتی ہے، جبکہ وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، لیکن ایک چاند آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنا دیے، سیارے بنا دیے، کہکشائیں بنا دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آکسیجن، سوچے ہوا دی جس میں ہم سانس لیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے لیسن میں فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور وَبَنَيْنَا اور بنائے ہم نے فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر سَبْعًا 7 شِدَادًا مضبوط. یعنی کیا مراد ہے؟ آسمان. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر 7 مضبوط بنا دیے آسمان. اب 7 مضبوط آسمان ہیں، ان کی اصل کیا ہے؟ اللہ نوز دی بیسٹ. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ چونکہ جیسے ہمارے آسمان میں 7 لیئرز ہیں آسمان کی، شاید وہ مراد ہیں. واللہ علم. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں لیکن آج تک ہم ان کے بارے میں جان نہیں سکے. لیکن ڈیفینیٹلی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ 7 آسمان ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمینا و آتانا، یعنی ہم نے سنا اور ہم اس بات کو مانتے ہیں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو معراج پہ آپ کی ہر آسمان پہ ڈفرینٹ ایک نبی کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 7 آسمان ہیں. اور اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے قیامت والے دن بھی انسان کے اعمال کے درجات ہوں گے، اور ہر ایک درجے کا یہ لیول ہوگا کہ نیچے والے درجے سے اوپر والا درجہ ایسا ہوگا کہ تم زمین سے جیسے آسمان کو دیکھتے ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آسمان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فوائد کیسے رکھے. ہمیں کبھی بھی ڈائریکٹ جو ریز ہیں یا پھر کوئی ایسی شعاعیں ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر جن کے بارے میں ہم کچھ کے بارے میں جانتے ہیں اور کچھ کے بارے میں نہیں بھی جانتے، وہ کبھی بھی ہمیں ڈائریکٹ آ کے انسان کو نقصان نہیں دیتی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اتنا بڑا آسمان جو پوری دنیا کو کور کر رہا ہے، کیا اس کے کوئی پلرز آج تک ہمیں ملے؟ اس کو تھامنے والا کون ہے؟ اس کو کون لے کے سپورٹ کر رہا ہے؟ یعنی کون اس آسمان کو اپنی جگہ پہ آج بھی وہ موجود ہے؟ اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک چھت دے دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حسین آسمان بنایا، یعنی جس کے بارے میں کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ ستارے اور کہکشائیں اور پھر ان کی جو وہ کلرز ہیں، اٹس بیوٹیفل. اور جب اللہ تعالیٰ آسمان کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس میں سورج کی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. اب سراجن و حاجا
کتنا خوبصورت وہاجہ جو ہے نا، وہج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج یا آگ کی بھڑک، یعنی سورج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بھڑکتا ہوا، جیسے آپ کے ہوا کا جیسے گولا ہے، جو انسان اور سب زمین کی ہر لیونگ تھنگ کو حرارت مہیا کرتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، اور اسی سے دنیا کے اندر زندگی جو ہے وہ قائم ہے۔ یہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر قریب ہوگا تو ہر چیز اس میں جل کے رہ جائے گی، انسان اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ فاصلہ زیادہ کر دیا جاتا تو انسان سردی سے ٹھٹر کے مر جاتا۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اتنے بیلنسڈ اور اتنے مناسب اللہ مطلب ڈسٹنس پہ رکھا ہے کہ تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، نہ انسان کو نقصان نہ دے سکے۔ اور یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ کیا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کہ جس نے اللہ ہمارے لیے اتنا وہ نعمت ہمیں مہیا کی؟ آج آپ دیکھیں جو لوگ باہر سورج کی روشنی جن کو نہیں ملتی، ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے؟ ان کو وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ چاہے کتنے کیپسولز کھا لیں وائٹامن ڈی کی، اس سے زیادہ بہتر ہے آپ 10 منٹ اگر آدھا گھنٹہ جا کے سورج میں بیٹھ جائیں، اٹ از مور دین انف وائٹامن ڈی فار اس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی آپ دیکھیں نعمت بنائی ہے سورج جیسی، اور یہ ہر مخلوق کی زندہ لیونگ تھنگ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرارت کا ذکر کر کے کہ اس کے اندر پھل اور کو پکانے کی قوت اور دیگر اتنے فائدے ہیں کہ میرے خیال میں اگر آپ جا کے خالی گوگل ہی کریں گے تو آپ کو کتنے فائدے مل جائیں گے صرف سورج کی وجہ سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج کے بارے میں بتانے کے بعد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا بھرے بادلوں میں سے پانی خوب برسنے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بادل تم دیکھتے ہو نا، یہ ہم نے بادل اتارے ہیں، اور ان بادلوں کے اندر جو پانی ہے نا وہ بھی بھیجنے والے ہم ہیں۔ یعنی وہ بادل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ یہ بادل کہاں سے، یہ پانی کا جو سائیکل اور یہ جو بارش ہے یہ کیسے برستی ہے۔ ہماری دنیا کا جو میجورٹی پارٹ ہے اٹ از کورڈ ود واٹر، 70% جو ہے واٹر ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے نا نمکین۔ پھر یہی سمندر کا پانی جو ہے وہ اٹھتا ہے، اور اٹھ کے پھر اوپر جا کے جب یہ بدلیاں بنتی ہیں اور ایک جگہ پانی جمع ہوتا ہے اور پھر بارش برستی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بارش جو برستی ہے اس کا پانی نمکین ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ کیونکہ پانی جو اٹھتا ہے وہ تو نمکین ہی تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جب یہ اوپر جاتا ہے تو کس طریقے سے وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ میٹھا پانی بارش کا برساتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بارش کو بھی نعمت کہا گیا ہے کہ اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کس وجہ سے کہ سورج کی جو ایک تپش ہے اور اس کی حرارت جو ہے جب سمندر پہ پڑتی ہے تو اس میں سے کیا ہوتے ہیں؟ بخارات اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اوپر اٹھ کے پھر وہ بادل بنتے ہیں، اور پھر اس سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بارش برساتے ہیں۔ کبھی آپ نے فیل کیا ہو، اور یہ بارش کتنی اللہ تعالیٰ نے مناسب اتارتے ہیں۔ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو کیسی کیسی تباہیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ کم ہو جائے تو پھر کیسی کیسی تباہیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر بارش جو ہے اپنی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو کیسے سیلاب اور کیسے کیسے مویشی اور ہر چیز مر جائے گی، اور اگر یہ نہ ہو تو تب لوگ قحط سے مر جاتے ہیں۔ تمام دانہ نباتات لائف جو ہے وہ ہے ہی پانی کے ساتھ۔ ایون انسان کا جو ایک سیل ہے اس کے اندر بھی کیا ہے؟ پانی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کے متعلق فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بارش نازل کر کے انسان پہ کتنا بڑا احسان کیا۔ کیا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بارش روک دے تو کیا کوئی ہے جو یہ بارش برسا دے؟ اور اگر اللہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کیسے تباہ ہو گئی تھی کہ آسمان سے ایسا پانی برسا کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، وہ بھی بارش تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بارش برساتا ہے وہ نعمت ہے، اور اسی لیے دعا کرنی چاہیے جب بارش برسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش بارش عطا فرمائے، یعنی ایسی بارش عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن جائے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ موسرات سے مراد بادل ہیں، ٹھیک ہے، اور اکرمہ اور سب کا بھی یہی قول ہے کہ اس سے مراد بادل ہیں۔ فرا کہتے ہیں کہ موسرات سے مراد وہ بادل ہیں جو بارش سے بھرے ہوں مگر ابھی تک برسے نہ ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کے الفاظ کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ میں تو شاید آپ کو 1% بھی نہیں ایکسپلین کر پا رہی کہ جو اتنی گہرائی ہے کہ جو ایک واقعی بہت بڑے اسکالرز ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت طریقے سے الفاظ کو چنا ہے۔ السجاجہ کہتے ہیں خوب زور سے سجد کے جو ہوتا ہے، جیسے سج اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں خوب خوب قربانی کی جاتی ہے، تو خوب جس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رچ کے برستی ہے بارش، اس کے لیے کہا ہے خوب برسنے والا بادل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بارش کیوں برساتا ہے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس بارش سے کیا ہوگا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے دانہ اور سبزہ، یعنی اس بارش کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نکالتا ہے؟ انسان کو جو دانہ بویا جاتا ہے، پھر اس میں سے جو ہے وہ سبزہ بن جاتا ہے، پھل پودے نکلتے ہیں، انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ اسی بارش کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو موسلا دھار بارش کرتے ہیں جو انسان اور جانور اور سب چیزوں کو فائدہ دیتی ہے، تو اس بارش سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اناج اور سبزہ نکلتا ہے، گھنے باغات بنتے ہیں، کثیر فائدہ ہوتا ہے، اس سے انسان اس بابرکت پانی سے خوب اناج پیدا کرتا ہے، انسان اور حیوانوں کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر سبزیاں جنہیں انسان تازہ حالت میں ہی کھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے کبھی اپنے پھلوں کے رنگ کو اور پھر ان پھلوں کو کھایا ہو، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آج ہم سب چیزیں کھاتے ہیں نا، چاہے وہ مکئی ہے، چاول ہے، کتنے رنگ رنگ کے کھانے ہیں۔ کبھی آپ اپنے ٹیبل پہ غور کیجیے گا، کبھی آپ فروٹ مارکیٹ میں جائیں نا تو فروٹس پہ غور کیا کریں، کبھی آپ ویجیٹیبل مارکیٹ میں جائیں تو ویجیٹیبلس پہ غور کیا کریں، کبھی کسی جگہ ایسے جا کے دیکھیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نرسری میں آپ کے جا کے دیکھا کریں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پلانٹس بنائے ہیں۔ اور پھر صرف بنا نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی مہیا کیا ہے، سورج مہیا کیا ہے، اس کی ہیٹ جو ہے، حرارت جو ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے فائدے کے لیے، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ کیا اس کے بعد میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تو کوئی بڑی مشقت میں پیدا کیا یا انسان کے اوپر بڑا ظلم کر دیا؟ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہیا کر دیا، اور صرف انسان سے چاہیے ہی کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے بتائی زندگی، اس کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ کیا یہ مشکل ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اور اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری تو زندگی بہت آسان ہو جائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں جیتے۔ جس دن ہم اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں گے نا، اس دن ہماری زندگی سب سے آسان اور سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت ہو جائے گی، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، ایک اندر کا سکون ہوگا، سیٹسفیکشن ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور باغات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے نباتات پیدا کیے، سبزہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لپٹے ہوئے گھنے جنگل، ایسے گھنے جنگل کے جن میں سے آپ کہیں کہ روشنی جو ہے نا سورج کی وہ نہیں گزر سکی، ایسے اللہ تعالیٰ نے گھنے باغات بنائے جن کے اندر زبردست قسم کے پھل رکھے۔ اور یہ جس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، کیا پھر اس کے بعد تم اس بات کو جھٹلاتے ہو کہ تمہاری موت کے بعد تمہارے دوبارہ اٹھنے جانے اور قیامت کے بارے میں جو خبر دی گئی اس کو تم جھٹلاتے ہو، مانتے نہیں ہو؟ یہ سب کچھ جو نعمتیں ہیں، ایک سے ایک بڑی بڑی نعمت تم دیکھو، جن نعمتوں سے تم صبح شام رات جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، پھر اس کو نہیں مانتے۔ ان تمام اگر آپ غور کریں ان تمام نعمتوں کے اور آیات کے اوپر، تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو جب دنیا کی یہ تمام چیزیں، سورج اور پانی اور بارش اور پہاڑ اور زمین، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فائدہ مند بنائی ہے، تو کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ایک انسان اللہ تعالیٰ کا
اشرف المخلوقات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کر دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ تو کیا انسان کو کس لیے پیدا کیا کہ بس وہ خالی نعمتیں کھائے اور اس رب کا کوئی شکر ادا کرنا کرے، اس کے باوجود اس رب کے تمام احکامات کا انکار کر دے؟ یہ تمام جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، یہ ایک دلائل ہیں کہ یہ رب جو ان سب کو بنانے والا ہے، اس کے بعد ایک وقت آنے والا ہے یقیناً جو اس کائنات کو سب کو ختم کر دے گا، اور جو انسان مر چکے ہوں گے سب کو دوبارہ زندہ کر کے ان سے محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ کام کب ہوگا؟ اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی بھی ایک ٹھیک وقت مقرر ہے جو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک انا جو ہوتا ہے نا کسی چیز کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، بلا شبہ، نو ڈاؤٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یقیناً فیصلے کا دن ہے، وقت مقررہ، ایک ٹائم ہے جو مقرر کیا گیا ہے۔ وہ کون سا ٹائم ہے کہ مخلوق کے لیے فیصلے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ وہ دن کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے، کیوں حق کا انکار کرتے تھے، کیوں کتاب کا، قرآن کا انکار کرتے تھے، کیوں تم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ تم بھول گئے کہ تمہیں ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے تمام ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو گرمی میں ٹھنڈا پانی پیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو، جس کا مفہوم ہے ساری حدیث کا، اس کا بھی تمہیں حساب دینا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کیا اس پانی جو ہم پی رہے ہیں اس کا بھی حساب دیں گے؟ تو نے کہا ہاں یہ بھی تو نعمت ہے، اور ہماری جو ارد گرد زندگی میں جو نعمت ہے ہم تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی نعمت اس وقت جو میں سمجھتی ہوں واقعی جو ہم سانس لے رہے ہیں، جو آکسیجن ہمیں مل رہی ہے۔ اور کسی اسکالر کا ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ ان کو جب کووڈ ہو گیا تو وہ ہاسپٹل میں رونے شروع ہو گئے جب ان کو آکسیجن لگی، تو ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیا آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ پے نہیں کر سکتے اس تمام ہاسپٹلس کے بلز کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں ہوں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کتنے عرصے سے استعمال کر رہا ہوں جس کے لیے میں کچھ بھی نہیں پے کرتا تھا، اور آج اس چھوٹی سی آکسیجن کے لیے کتنا ایک بڑا اماؤنٹ پے کرنا پڑا ہے، اور میں نے تو کبھی اس نعمت کو شکر ہی ادا نہیں کیا تھا کہ جو اللہ نے میرے لیے اتنی بنائی تھی۔ تمام ان نشانیوں پر نا دوبارہ سے پڑھیے گا اور غور کیجیے گا کہ یا اللہ واقعی الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے زمین دی، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے پہاڑ بنائے، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں زوج عطا فرمایا، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں نیند عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں رات عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں دن معاش کے لیے دیا، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنائے، یا اللہ جو ہمارے اوپر گر نہیں جاتے الحمدللہ، یا اللہ الحمدللہ کہ آپ نے ہمیں سورج دیا جو ہمیں روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، ہماری زندگی اس پہ قائم ہے، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ بارش نازل فرماتے ہیں تاکہ آج ہم زندہ ہیں اس پانی کی وجہ سے، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں دانوں اور سبزہ اور سبزیاں عطا فرمائیں کہ جس سے آج ہمیں اناج ملتا ہے، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں باغات عطا فرمائے، گھنے جنگل، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ان کو آپ کی جو حکم ہے اس کے مطابق استعمال کریں، اور آپ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کریں، آپ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ ان تمام نعمتوں کو اس زمین پہ چلے پھریں، ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دعا سکھائیے ہر نماز کے بعد، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے مانگتا ہوں، یعنی توفیق مانگتا ہوں کہ بہترین، ربی اعنی علی ذکرک، کہ میں آپ کا بہترین ذکر کروں اور آپ کا بہترین طریقے سے شکر ادا کروں اور بہترین طریقے سے میں آپ کی عبادت کروں۔ تو آمین یا رب العالمین۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔